ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان. عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات. عرفان رمضان آپ کا منتظر رہتا ہے اور اس ٹرانسمیشن کو آپ نے بہت ہی اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھ کر مزید مزین کر دیا ہے، باسعادت کر دیا ہے. ہم آج بہت سارے موضوعات کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ بہت سارے عنوانات کے اسے روشنی لیں گے، اور یہ طلب اور یہ تشنگی انشاءاللہ مٹے گی آپ کی موجودگی میں. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی بزم بہت خاص رہے گی. آج ہم جناب سیدنا حضرت امام مہدی آپ پر ہمارا سلام علیہ السلام کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی آمد کے منتظر ہونا یا پھر آپ کے ظہور اور آمد میں فرق کرنا یا پھر سرے سے ہی آپ کی آمد کا انکار کرنا، آج ہمارے سوالات اسی موضوع کے اوپر ترتیب پا چکے ہیں. خواتین و حضرات، آج ہمارے درمیان جو شخصیت تشریف فرمائے، آپ گفتگو میں بھی ایک خاصہ رکھتے ہیں، شعبہ تدریس سے آپ کی گہری وابستگی ہے، حالات حاضرہ پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ تاریخ کا بہت ہی پختہ مطالعہ آپ نے کیا ہے. کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر زاہد علی زاہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کی موجودگی میں آج ہم بوجھو تو جانے کا آغاز کریں گے. ساتھ ساتھ دیگر علماء بھی آج سے تشریف فرما ہوں گے. بوجھو تو جانے کی جانب ہم آتے ہیں. السلام علیکم، آپ اپنا تعارف کروائیے. وعلیکم السلام. میرا نام سید شہریار فاطمی ہے. میں میکینیکل انجینئر ہوں، اور میں کراچی شپ یارڈ میں ایز اسسٹنٹ مینیجر انجینئرنگ پلاننگ کام کر رہا ہوں. زبردست. اور آپ؟ میرا نام سید جاذب قمر ہے، اور میری کوالیفیکیشن بی ٹیک MBA ہے، اور میں کراچی شپ یارڈ کے اندر نوکری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، زبردست. خوش آمدید. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. شخصیت کا تعارف آپ نے کرنا ہے. 10 سوالات، 10 منٹ. بسم اللہ. یہ جو شخصیت ہے، یہ مرد ہے یا عورت؟ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو شخصیت بتائی ہے. اچھا، ہاں ہاں، خاتون ہے. خاتون ہے. ان سے جو رشتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خون کا ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا خون کا رشتہ ہے؟ نہیں، خون کا رشتہ نہیں. نہیں، خون کا رشتہ نہیں ہے. البتہ قربت اس طرح کی ہے کہ قریب ہیں گھر سے نا، گھر میں یا گھر سے. مشکل ہے. آج میں بتا رہا ہوں، آج نوجوانوں کی صحیح طور سے آزمائش ہے. یہ جو شخصیت ہے، یہ رسول کی زندگی تک حیات تھی. جی بالکل حیات، بالکل حیات تھی. حضور کے بعد بھی حیات میں. سبحان اللہ. کتنے سوال ہو گئے؟ تین سوال شریف آپ نے پوچھے ہیں. چوتھا یہ ہو گیا. کتنے سوال ہو گئے؟ ہاں، چوتھا ہی ہو گیا. خوبصورت. یہ جو خاتون ہے، یہ جنگ کے اعتبار سے کوئی ان کا معروف واقعہ ہے؟ جنگ کے اعتبار سے معروف واقعہ نہیں. یعنی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہ جنگ میں شرکت پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہ جیسے کہ ہاں، سمجھ رہے ہیں آپ جو اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. وہ جنگ میں ان کا اس طرح کوئی کارنامہ نہیں ہے. جی. میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا معمولی سا ہنٹ دوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن مبارک سے ایک خاصا تعلق رہا ہے آپ کا. آپ کے والدین، آپ کے خانوادہ، آپ کے بزرگوار. یہ جو خاتون ہے، انہوں نے کیا ان کا نکاح رسول نے اپنے کسی خاص رفیق سے کرایا تھا، خاص دوست سے کرایا تھا؟ نہیں. کیا یہ خاتون ام ایمن ہے؟ ہاں بھائی، نام پتا تھا آپ کو؟
دادا تھا۔ یہ کیسے کر رہے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا. ڈائریکٹ آپ نے ڈائریکٹ لائن ملائی ہے. تو کوئی قریب دائی حلیمہ اور ام ایمن اچھا جو پرورش کے سلسلے میں جو معروف ہیں، اچھا یا کم از کم میری جو سطحی معلومات ہے وہ یہ دو بڑے نام ہیں. تو اگلا سوال میرا دائی حلیمہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ آپ نے اشارہ دیا تھا کہ یہ کافی مشکل ہے. تو پہلا سوال جو گردش کر رہا تھا وہ ام ایمن ہی کر رہا تھا. اچھا ام ایمن کے بارے میں آپ ہی ہمیں تھوڑا سا بتائیں جناب شخصیت کے حوالے سے. ام ایمن کے حوالے سے میں نے جنگ کے اعتبار سے کچھ واقعات پڑھے ہیں کہ وہ انہوں نے غالباً احد میں پانی پلایا تھا کافی، اور شہیدوں کو جو لوگ زخمی تھے ان کو. لیکن جنگی کارنامہ نہیں ہے. یا آپ کسی اور لیکن معروف ہے یہ واقعہ. پھر دو ہی شخصیت ہیں جو کہ پرورش کے حوالے سے کافی معتبر مانی جاتی ہیں، دائی حلیمہ اور ام ایمن. ان کا پورا نام ہی بتا دیں آپ. ام ایمن تو ان کو ایک کنیت مل گئی ہے. ام ایمن کا پورا نام اچھا غالباً مجھے یاد تھا، ابھی میں رک جائیں ذرا. میں سب سمجھ رہا ہوں لیکن آپ آج انعام جیت گئے ہیں. بہرحال یہ پیوریفائی فلیئر کا تحفہ آپ کو ملے گا، اور میں جی ایف ایس کا تحفہ بھی آپ کو دوں گا. وہ تحفہ آپ کی سادگی کے اوپر، یہ آپ کے مطالعے کے اوپر. تو دونوں ہی تحائف آپ کے لیے یہاں پر منتظر ہیں. آئیے. یہ تحفہ آپ کو جی ایف ایس کی طرف سے ملا اور یہ تحفہ آپ کو پیوریفائی فلیئر کی طرف سے ملا. شکریہ آپ کا، اور کم وقت میں آپ نے ہمارے لیے مشکل آسان کر دی. اسی دورانیے میں ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں، اور آپ کو بھی ویلکم کہوں گا. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ خوش آمدید. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تشریف رکھیے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اس معاملے کو میں حل کرنا چاہتا ہوں. ایک قدیمی گفتگو ہے مگر اس میں لطافت ہے اور عمدگی ہے اور نفاست ہے. جناب سیدنا امام مہدی آپ پہ ہمارا سلام، اس موضوع کو جس زاویے سے دیکھیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ بہت ساری ایسی بلکہ قومیتیں ہیں، ایسے ادیان، ایسے مذاہب ہیں، ایسے خطے ہیں جہاں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. البتہ یہ کہ اس انتظار کو یعنی صرف ایک مسلک یا دین کا رہبر رہنما اس کی آمد سمجھا جائے، یا پھر ایک یونیورسل میسج ہے اور یونیورسل لیڈر کا انتظار ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دنیا کے مختلف مذاہب میں ایک نجات دہندہ کا تصور پایا جاتا ہے، ایک سیویئر کا. اور مختلف مذاہب کے لٹریچر میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ ایسا آئے گا جو اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. صحیح. اس طرح ہمارے یہاں حدیث کے الفاظ ہیں یملا اللہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلم و جورا. اچھا. کہ وہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اچھا. تو ایسی ہی باتیں دیگر مذاہب میں بھی پائی جاتی ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ایسی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے گی جو انسانیت کو ظلم اور جبر سے نجات دلائے گی، اور ایک امن و امان کا دور آئے گا آخری زمانے میں. اچھا. تو یہ تصور کم و بیش ہر مذہب میں ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر مذہب کا جو لٹریچر ہے وہ مختلف لینگویجز کے اندر ہے چونکہ، تو اس میں ان کے جو نام ہیں یا ان کی صفات ہیں وہ سب ان کے اپنے الفاظ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ ایک ہی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی ایک مثال دی جاتی ہے کہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب بھوکے ہیں. کسی نے کہا میں جا رہا ہوں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں، کسی نے کہا آپ میرے لیے روٹی لے کر آئیں، جی. کسی نے کہا نان لے کر آئیں، کسی نے کہا خبز لے کر آئیں، کسی نے کہا بریڈ لے کر آئیں. سب نے الگ الگ فرمائش کی، لیکن جب وہ لے کر آیا تو سب نے کہا کہ ہاں اسی کا انتظار کر رہے تھے. اچھا، وہ کسی سے مٹے گی. تو انتظار سب لوگ ایک ہی شخصیت کا کر رہے ہیں. مختلف مذاہب میں نام مختلف ہیں اور بظاہر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ الگ الگ شخصیت کا انتظار ہو رہا ہے. اصل میں وہ ایک نجات دہندہ ہوگا جو پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے گا، جو منجی بشریت بن کر آئے گا. اچھا، منجی بشریت بڑا گہرا جملہ ہے، اور اس سے مراد یقینی طور سے جتنے بھی تالے ہیں ان سب کی چابی ہے، اور وہ خزانے بھی ہیں جن کی چابی آپ کے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب مفتی رشید احمد خورشید صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسی موضوع پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. یعنی اہل سنت میں تصور مہدویت ہے کیا؟ دراصل یہ کوئی عالمی حکومت ہے جس کا قیام ممکن ہوگا آپ کے ہاتھوں سے، یا پھر ایک امام ہے جیسے کہ پیش امام ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ ایک مسلک کا امام ہے، یا پھر یہ کہ کتب، مطالعہ، احادیث اور ان تمام چیزوں کا ایک مجمع ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اگر احادیث طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جو ذکر ہے کتب حدیث کے اندر، خصوصاً صحاح ستہ کے اندر، تو علماء فرماتے ہیں کہ ان سے متعلق جو روایات ہیں یہ معناً متواتر ہیں. لفظاً تو متواتر اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ روایات تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. اور متواتر حدیث سے جو بھی مسئلہ یا جو بھی حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اور دوسری بات کہ امت کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ امت کا اس پر اجماع ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے. اس کی تفصیلات میں بعض اوقات کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ تفصیل الگ الگ ہو جاتی ہے، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے متفقہ طور پر سب کے نزدیک کہ بھائی ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک اس امت کا، اس انسانیت کا ایک نجات دہندہ بنا کر بھیجیں گے. اب احادیث کے اندر امام مہدی کی ہمیں بہت سے اوصاف بتائے گئے ہیں اور ان کے بہت سے کارنامے بتائے گئے ہیں. اسی طرح ان سے متعلق بہت سی کچھ تاریخی حقیقتیں جو مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں. مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو لم یبق من هذه الدنيا الا يوم، کہ اگر اس دنیا کا صرف ایک دن بھی رہ جائے، لطول اللہ ذلك اليوم، اللہ اس دن کو طول دیں گے، حتی یبعث منی او قال من اہل بیتی، یہاں تک کہ اللہ مجھ میں سے، راوی فرماتے ہیں یا آپ نے یہ کہا مجھ میں سے، یا آپ نے فرمایا میری اہل بیت میں سے، اللہ ایک شخص کو مبعوث کریں گے، اللہ ایک شخص کو بھیجیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم اور استبداد سے بھری ہوئی تھی. اور ایک روایت میں پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، اسی روایت میں یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، ان کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مشابہ ہوگا. اور ایک روایت میں حضور نے پھر یہ بھی فرمایا یملک 7 سنین، کہ وہ 7 سالوں تک حکمرانی کریں گے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک شخص پورے عرب پر حکمرانی نہ کر لے. اور پھر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 7 سال تک حکمرانی کریں گے. حضرت امام مہدی کے حوالے سے جیسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان کا نام یا محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں حضور کے 2 نام ذکر کیے گئے ہیں، محمد اور احمد. اور آپ نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مشابہ ہوگا، تو حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، تو حضرت امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ میری اہل بیت میں سے ہوں گے. تو اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ وہ جو امام مہدی ہیں ان کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے سے ان کا تعلق ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے روایات کی روشنی میں کہ حضرت امام مہدی نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے بھی سادات اور اہل بیت میں سے ہوں گے اور والدہ کی طرف سے بھی سادات اور اہل بیت میں سے ہوں گے. پھر اس میں مورخین کا اور علماء اور محدثین نے کچھ اختلاف کیا ہے کہ وہ حسنی سید ہوں گے یا حسینی سید ہوں گے. تو اس کو بھی تطبیق جو علماء نے دی وہ اس طریقے سے دی کہ وہ حسنی بھی ہوں گے حسینی بھی ہوں گے. اچھا، یعنی والد کی طرف سے مثال کے طور پر اگر حسنی ہے تو والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، یا اس کا برعکس. تو دونوں طرح کی نسبتیں حضرت امام مہدی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات حضرت امام مہدی کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ اس کی تشریح یا تعبیر اس انداز سے کرتے ہیں کہ جی وہ کوئی شخصیت نہیں ہوں گے، وہ یا تو کسی حکومت کا نام ہے یا مسلمانوں کی ایک مجموعی کیفیت کا نام ہے. تو اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے، نصوص کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک شخصیت ہیں. حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شخصیت کے بارے میں مثال کے طور پر بتایا اجل الجبہہ، کہ وہ کشادہ پیشانی والے ہوں گے. اسی طرح حضور نے ان کے بارے میں فرمایا اقن الانف، کہ وہ کھڑی ناک والے ہوں گے، شان و شوکت والے ہوں گے. ان ساری روایات کو اگر جمع کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ ایک شخصیت ہیں. اسی طرح حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوگا تو ایک شخص، اچھا حضرت امام مہدی کے بارے میں یہ بھی کہ وہ ہیں بنو ہاشم میں سے، ہیں اہل بیت میں سے، لیکن ان کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہوگی اور وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ المہدی منی یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ مہدی مجھ میں سے ہے یا میری اہل بیت میں سے ہے
اور اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دیں گے، اصلاح فرما دیں گے، یا اللہ ایک رات میں ان کے اندر صلاحیت پیدا فرما دیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی کو شاید خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے آگے جا کر اتنی بڑی قیادت اور لیڈ کرنا ہے امت کو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو امت کا ایک رہبر اور ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے کہ خود حضرت امام مہدی کو نہیں علم ہوگا اور پھر اچانک سے ان کو علم ہو جائے گا اور وہ اصلاح کر دیں گے؟ اس جملے کا ایک مطلب اور لیا جاتا ہے، ایک مطلب تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک رات میں اللہ اصلاح فرما دے گا، تو اس جملے کا ایک مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات کو کی اصلاح ہموار کر دے گا، ہاں معاملات کو اس کی اصلاح فرمائے، یہ مطلب بھی ایک لیا جاتا ہے کہ بظاہر حالات تو ایسے نظر نہیں آ رہے ہوں گے کہ یہاں کوئی اتنے بڑا انقلاب آ سکے، لیکن راتوں رات اللہ ان کے لیے حالات کو معاملات کو یہ قریب کا مطلب بھی نظر آتا ہے جو ہے وہ یہ کیونکہ سورہ زحا میں اچھا لفظ مہدی جو ہے یہ خود نام نہیں ہے، اچھا یہ تو خود جو ہے وہ ایک صفت ہے اور اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، تو ہر ہادی کے لیے مہدی ہونا ضروری ہے، صحیح، ہر شخص جو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو نام تو جیسا کہ حدیث مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا، اچھا اب ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا یہ بھی ہے، ملتا ہے، اور بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ ان کا والد کا نام میرے بیٹے کے نام پہ ہوگا، یہ بھی ملتا ہے، یہ نقطہ ذرا اوپر نیچے ابنی اور ابی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک مختصر سے وقفہ لے لوں اور لوٹ کر آئیں گے تو اس نقطے پہ روشنی ڈالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا